بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. جہاد کی علت کیا ہے؟ علت جہاد عام طور پر لوگوں کو اس کا کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا ہے. آپ نے سنا کبھی جہاد کی علت کیا ہے؟ علت جہاد کا کیا مطلب؟ علت جہاد کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کیوں کیا جاتا ہے. جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جہاد جو ہے اس کی علت کے سلسلے میں 3 قول ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ علت جہاد یہ کفر ہے. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ علت جہاد شوکت کفر ہے. کفر کا دبدبا، شوکت کا مطلب دبدبا. مگر امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور جمہور فقہا ان کا کہنا یہ ہے کہ علت جہاد یہ محاربہ ہے. علت جہاد یہ کیا ہے؟ محاربہ ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو کچھ بھی سمجھ میں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قاعدہ ہے اذا وجدت العلہ وجد الحکم. جب علت پائی جاتی ہے تو حکم پایا جاتا ہے. تو علت جہاد جو ہے وہ کیا ہے؟ تو بعض حضرات یعنی علت کس کو کہتے ہیں؟ اذا وجدت العلہ وجد الحکم، کہ جب علت پائی جائے گی تو حکم پایا جائے گا. اس کو ایک دو مثال سے سمجھتے ہیں پہلے. جیسے نماز کی فرضیت یہ دخول وقت ہے. نماز کی فرضیت کی علت دخول وقت. فجر کی نماز کب فرض ہوگی آپ پر؟ صبح صادق پر. جیسے ہی صبح صادق ہوئی، روئے زمین پر جتنے بھی بالغ عاقل مسلمان ہیں ان سب کے اوپر فجر کی نماز کیا ہو گئی؟ فرض ہو گئی. سب کو پڑھنا ہے. اس لیے کہ اذا وجدت العلہ وجد الحکم. اب صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک کا جتنا وقت ہے اس پورے وقت کے اندر میں فجر کا پڑھنا مالا بدھ. ظہر کی نماز کب فرض ہوگی؟ زوال کے بعد. کب فرض ہوگی؟ اس کا وقت امامین صاحبین اور جمہور کے نزدیک سائے اصلی کے علاوہ ایک مثل، کسی بھی چیز کے سائے اصلی کے علاوہ ایک مثل، اور امام صاحب کے نزدیک سائے اصلی کے علاوہ 2 مثلیں. تو ایسے ہی ہر نماز کا الگ الگ وقت کا دخول. ایسے ہی روزہ کا فرض ہوتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو بھی رمضان کا مہینہ پالے. ایسا نہیں کہا من رأى منکم ہلال رمضان فلیصم، نہیں. تو پھر نابینا لوگوں پہ سے تو کیا ہو جاتا روزہ ساکت ہو، بولے ہم کو دکھ ہی نہیں رہا. نہیں نابینا وہ بھی نابینا بن جاتے ہمارے زمانے میں. بہت سارے زبردستی نابینا بن جاتے. جن کے زیادہ نمبر ہے وہ بھی نابینا بن جاتے. بولے دکھ ہی نہیں رہا ہے، چشمہ نکال کے دیکھے گا اس کو 12 نمبر سے کہاں دکھنے والا اس کو. تو قرآن نے فمن شہیدہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا وجود اگر اس وقت ہے تو، چاہے آپ کو چاند نظر آئے یا نہ آئے، آپ اس وقت موجود ہیں تو آپ کے اوپر روزہ کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا. لہذا جو بھی بالغ عاقل مسلمان ہے، جیسے ہی رمضان کا دخول ہوا، علت اذا وجدت العلہ وجد الحکم، اس کے اوپر روزہ کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا. اسی طریقے سے جہاد کی فرضیت کی علت کیا ہے؟ اب سمجھ میں آئے نا؟ ہاں. تو جہاد کی فرضیت کی علت کیا ہے؟ تو اس کے سلسلے میں نے کہا کہ 3 قول ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں کہ کفر یہ علت جہاد ہے. دیگر بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ شوکت کفر یہ علت جہاد ہے. اور امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور جمہور کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، محاربہ یہ علت جہاد ہے. آخری قول راجح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کفر کو علت جہاد مانا جاوے تو ہر کافر کے ساتھ جہاد فرض ہو جائے گا، جبکہ ہر کافر کے ساتھ جہاد فرض نہیں ہے. اس صورت میں تو معاہدہ کرنا بھی جائز نہیں ہوگا کافر کے ساتھ میں، کیونکہ آپ نے کفر کو کیا قرار دے دیا ہے؟ علت جہاد قرار دے دیا ہے. جبکہ معاہدہ کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ بھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قبیلے بنو نذیر، قبیلے بنو قریظہ، قبیلے بنو قینقاع کے ساتھ بھی آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر میں میثاق مدینہ کے نام سے کیا کیا، ان کے ساتھ بھی آپ نے معاہدہ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کو علت جہاد قرار دینا درست نہیں. شوکت کفر بعض حضرات نے اسے علت جہاد قرار دیا. کیا مطلب؟ کفر اگر پنپ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر تو جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹا دیا، رسول اللہ جو تھا وہ انہوں نے کہا کہ اپنی ساری باتیں منوائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود، آپ چونکہ امن و سلامتی کے پیغمبر تھے لہذا اس بنا پر آپ نے ان ساری باتوں کو قبول کیا. تو فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوکت جہاد یہ بھی علت جہاد، شوکت کفر یہ بھی علت جہاد نہیں. کا صحیح یہ ہے کہ محاربہ، کیا مطلب؟ کہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ قتال کے در پر ہے، مسلمانوں کو مارنے کے در پر ہے، اس کو کہتے ہیں محاربہ. تو اس کا در پر ہونا یہ جہاد کی فرضیت کی علت ہے. یہ ہوا علت جہاد. غایت جہاد کیا ہے؟ اس کی غرض و غایت، جہاد کی غرض و غایت لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کے کلمے کو سربلندی عطا کرنا. تو یہ جہاد سے متعلق چند چیزیں تھی جو بیان کرنا مناسب معلوم ہوا، اس لیے آپ کے سامنے اسے ذکر کر دیا گیا. بہرحال سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ کیا مطلب؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھئی اسلام نے، آپ نے بہت سارے اعمال بیان کیے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو ان تمام اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ علی میقاتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ سب سے افضل ہے. اسی لیے حضرت عمر نے فرمایا ان من اہم امورکم الصلاۃ. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین. بے شمار روایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کیا ہے؟ مروی ہے. اسی لیے نماز کی اہمیت کے کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا ہے کہ نماز بہرحال ایک مسلمان کے لیے تمام کاموں میں سب سے اہم ترین کام اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. اور آج امت اسی سے کیا ہے؟ غافل ہے. ابھی 2-4 دن پہلے راجموئی میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا، تو ایسی ہی بات نکلی تو میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ فجر کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ تو امام صاحب نے بولا کہ 8-10 لوگ رہتے ہیں. کتنے لوگ رہتے ہیں؟ اب مسلمانوں کے 100-200 مکان ہوں گے اور کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ پھر میں نے کہا کہ جو 8-10 آتے ہیں آپ کے بیان کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ اتنے بھی نہیں ہوں گے، ان میں سے شاید کوئی جوان نہیں ہوگا، سبھی بوڑھے ہوں گے. تو انہوں نے ہنستے ہنستے کہا کہ ہاں سبھی بوڑھے ہیں. میں نے کہا ان کو معلوم ہے کہ اب جانے کا وقت کیا آ گیا ہے، قریب آ گیا ہے، پڑھے بغیر چارہ نہیں ہے. تو ایسے بڈھے گھسڑ 2-4 کیا ہوتے ہوں گے، آ جاتے ہوں گے. اب جب امت نماز کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی ہو تو پھر اس امت کو اللہ کی نصرت اور مدد کی امید کرنا ہی بیکار ہے. وہاں کی کیا بات کرتا ہے؟ ابھی تم کو اگر فجر میں اٹھانے کے لیے نہیں آ رہے، میں حلفیت کیسے بولوں؟ صرف اذان دینے کے بعد ایک دن تم کو اٹھانا چھوڑ دے، ایک سب بھی مسجد میں نہیں آئے گی. کتنی سب ہے؟ ایک سب بھی مسجد میں آئے گی نہیں. تو نماز ایسے نہیں پڑھی جاتی. نماز کیسے پڑھنے کی؟ بھئی اہم ترین، اس کو بغیر تو چارہ کوئی آپ کو یہ آپ کو جو اٹھایا جاتا ہے یہ فرض اور واجب نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ آپ کو اٹھانا ہمارے اوپر، ادارے کے اوپر فرض اور واجب نہیں ہے، یہ تطوع ہے. یہ کیا ہے؟ تطوع ہے. لیکن ہم کو معلوم ہے کہ اگر آپ کو ابھی اٹھا کر عادت نہیں ڈالی جائے گی تو آپ نماز پڑھیں گے. لہذا اس بنا پر اٹھانے والے کے اٹھانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے.
آپ کو خود اس کے اٹھانے والے کے آنے سے پہلے اٹھ جانا چاہیے، تو مانا جائے گا کہ بھائی ہاں. تو پھر کیا ہوگا، آپ یہاں سے جب جائیں گے تو آپ کی زندگی میں نماز ہوگی. نہیں تو آپ چھٹی میں گھر جاتے ہیں، اگر ابا امی نے گھر پر کسی نے نہیں اٹھایا تو آپ نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ آپ کا عادت ہو گئی، صاحبزادگی آ گئی آپ کے اندر میں، شہزادگی کہ بھائی نہیں، ہم کو تو کوئی اٹھائے گا تو پڑھیں گے، نہیں تو ہم سوتے رہیں گے. تو اس لیے اپنے سے عادت ڈالنی چاہیے. ایسا ہی نہیں آپ کو کوئی بلاوے تو آپ مسجد میں گئے، آپ کو نہیں بلایا تو نہیں گئے مسجد میں، آپ کو بولے کہ بھائی سنت پڑھ تو سنت پڑھیں گے، آپ کو نہیں بولے تو سنت بھی نہیں پڑھیں گے. بہت سارے ایسے کہ وتر بھی نہیں پڑھتے عشاء کی، میں جانتا ہوں کیونکہ سفید ہو گئے میرے. تو بہت سارے بیٹھے رہتے ہیں، اچھا مسجد میں بیٹھے ہیں، کچھ کام دھندا نہیں ہے، پھر بھی بیٹھے رہیں گے. اس کو کہتے ہیں غفلت. یہ کیا ہے؟ غفلت کی وجہ سے آدمی ایسا کرتا ہے. تو اس لیے غافل، حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ سب سے بڑی بیماری غفلت ہے. سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ غفلت. اور غفلت اس کا کوئی تعویذ نہیں ہے، اس کا کوئی تعویذ آدمی خود ہی اپنے سے غفلت کو دور کر سکتا ہے اگر وہ دور کرنے پر آ جائے تو. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ الصلاۃ علی میقاتها، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا. قلت ثم ایون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک یا دو موقع ایسے آئے کہ نماز قضا ہوئی. ایک مرتبہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا بھی دی کہ انہوں نے ہماری نماز کیا کر دی؟ قضا کر دی. اور ایک مرتبہ سفر میں فجر کے موقع پر صحابہ کی اور جن کو نگران بنایا تھا ان کی بھی آنکھ لگ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت قضا ہوئی. اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں کبھی نماز قضا ہوئی نہیں. نماز تو کیا ہے، تہجد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑی نہیں. فتہجد به نافلۃ لک، نافلۃ ای فرضا، حضور پر تہجد ایک زائد نماز کے طور پر فرض تھی. تو اس لیے اور خود حضور نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں نماز آ جائے گی اور خشوع اور خضوع اور اپنے شوق سے کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا تو پورا دین اس کے لیے قائم کرنا آسان ہے. اور جس کی زندگی میں نماز نہیں آئی وہ دین پر استقامت کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا ہے. قرآن کریم نے بیان کیا نا، ارے وہ تو دوسرے پارے میں، دوسرے پارے کا دوسرے رکوع کا آخری ہے. وہ پہلے پارے میں 5ویں رکوع کی آخری آیت وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کیا کہتا ہے قرآن؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز یہ کبیرہ ہے یعنی بوجھ ہے، ثقیلہ، مگر ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر میں اللہ کا خوف. تو کہا یہ نماز بوجھ ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے نماز بوجھ ہے. ہاں، ایسے لوگوں کے لیے بوجھ ہے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت ہے، ان کے لیے بوجھ ہے نماز. کیا یار نماز پڑھنے کا، استغفر اللہ. قرآن نے بیان کیا انسان کی فطرت، انسان کی طبیعت کے اندر میں اس کو بوجھ محسوس کرتا ہے، لیکن اگر اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت نے دل میں جگہ دی ہے تو پھر اسی نماز کے سلسلے میں حضور دوسری جگہ پر فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو تعارض نہیں ہے. جن کا ایمان مضبوط نہیں ان کے لیے کبیرہ ہے، اور جن کا ایمان مضبوط ہے ان کے لیے قرۃ عین. جن کا ایمان مضبوط ان کے لیے کیا ہے؟ تو آپ اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں. تھرمامیٹر ہے یہ کیا ہے؟ تھرمامیٹر ہے. اگر آپ کو نماز پڑھنا بوجھ محسوس ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایمان میں کمزوری ہے. اور اگر آپ کو نماز پڑھنے میں لذت محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان اپنے کمال کے تک کیا ہو رہا ہے؟ پہنچ رہا ہے. الصلاۃ علی میقاتها قلت ثم ای، پھر میں نے کہا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ قال ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. قلت ثم ای، پھر اس کے بعد کون سا؟ حضور نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بیان کیا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کو بیان کیا. بر الوالدین کا مطلب ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ظاہر سی بات ہے کہ والدین کا حق اللہ کے بعد اور اللہ کے رسول کے بعد اگر انسان پر مخلوق میں سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو اس کے والدین کا.
کیوں؟ اس لیے کہ اسباب ظاہریہ کے درجے میں تمہارے اس دنیا میں وجود کا وہ سبب اور ذریعہ ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے۔ دوسرا، اگر تم کچھ ہو، تم بڑے ہوئے، تو اس میں بھی انہی کا رول ہے۔ بچپن میں اگر والدین نے تم کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہوتا، نہ کھلایا ہوتا، نہ پلایا ہوتا، نہ کچھ کیا ہوتا، تو تم بڑے ہو سکتے تھے؟ نہیں بڑے ہو سکتے تھے، وہیں مر جاتے تم۔ لیکن انہوں نے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کا نزول ہوا، اس نے کتنی اچھی دعا تعلیم دی کہ اپنے والدین کے لیے دعا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن پر مجھ پر رحم کر کر میری تربیت کی اور مجھے پالا اور پوسا اور بڑھا، اور میرے ساتھ کیا مطلب کہ بچپن میں بچے کو والدین کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑھاپے میں والدین کو اپنے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ کمزور ہیں، آپ کھا نہیں سکتے، آپ اپنے استنجے کو نہیں دھو سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو والدین بیچارے سب کچھ کرتے ہیں۔ پھر جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں، قرآن اس کو کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، اور جن کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں انہیں خلقت میں لوٹا دیتے ہیں، یعنی وہ بچے جیسے ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کی بڑی عمر ہوتی ہے تو آپ دیکھو بوڑھا اور بچہ دونوں میں کوئی فرق ہوتا؟ یہ بھی بیچارہ چلنے سے کیا ہوتا ہے؟ معذور ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، اور یہ بھی بیچارہ چلنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے۔ یہ بھی کھانے کا محتاج ہوتا ہے، یہ بھی کھانے کا محتاج ہوتا ہے، یہ بھی اپنے کوئی کام انجام نہیں دے سکتا، اور یہ بڑھاپے میں بھی انسان۔ تو قرآن کتنی زبردست تعبیر استعمال کرتا ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، کہ جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں لوٹا دیتے ہیں، یعنی اس کو پھر بچہ بنا دیتے ہیں، اس کو پھر کیا بنا دیتے ہیں؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی ایک کڑوی حقیقت ہے کہ ایک باپ اور ایک ماں اپنے 2، 4، 5، 10 بچوں کو بڑا کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، مگر وہ 10 مل کر 2 ماں باپ کو نہیں خدمت کر سکتے۔ 10 مل کر کتنے کی؟ 2 ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ انہوں نے دونوں نے مل کر بیچاروں نے آپ کو بڑا کیا، مگر سارے مل کر بھی ان کو نہیں کرتا۔ لہذا اس بنا پر قرآن نے اس کی بڑی اہمیت کو بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی کثرت سے اس چیزوں کو بیان کیا کہ آدمی سب کچھ کرے اگر والدین کے ساتھ، یہاں تک کہ کہا اپنے والدین کافر اور مشرک ہو تب بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ اور آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں کسی زمانے میں سنا کرتے تھے کہ یوروپ کے اندر میں اولڈ ہاؤس ہوتے ہیں، یعنی بوڑھے لوگوں کا آشرم ہوتے ہیں، کہ بچے جب بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو وہاں پر جا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ کس کے سہارے پر؟ لوگوں کے سہارے پر، حکومت کے سہارے پر۔ ہمارے ہندوستان میں بھی ایسے بوڑھے لوگوں کے آشرم بننا کیا ہو گئے؟ شروع ہو گئے، کہ بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد پیسے ہو گئے، مال دولت ہو گئی، کہا کہ بڈھوں کو کون سنبھالتے بیٹھے، اٹھا کر جا کر ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ آشرم میں ڈال دیتے ہیں۔ اور عام طور پر تعلیم یافتہ طبقہ اسی کا شکار ہے، اس لیے کہ یہ جو تعلیم دی جاتی ہے اس تعلیم میں مادیت کو سکھایا جاتا ہے، اس تعلیم میں اخلاق نہیں سکھائے جاتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم میں نہ اخلاق سکھائے جاتے ہیں، نہ معاشرت سکھائی جاتی ہے، کچھ نہیں سکھایا جاتا ہے۔ وہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کیسے اپنا جیب بھرنا اور کیسے اپنا پیٹ بھرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا جاتا ہے۔ اسی لیے وہاں انسان نہیں بنتے، وہاں پر حیوان بنتے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ثم بر الوالدین قلت ثم ایون، پھر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہ اس کے بعد کون سا؟ تو حضور نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، کہا کہ اسلام میں تیسرے نمبر پر سب سے افضل ترین اگر کوئی عمل ہے تو وہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کیا کرنا؟ جہاد کرنا۔ فسکت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد کوئی چیز دریافت نہیں کی۔ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ، اگر میں مزید کچھ پوچھتا لزادنی، تو آپ مجھے مزید کسی چیز کا جواب دیتے تھے۔
اب میں نے اتنا ہی پوچھا. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ بوجھ نہ ہو، اس لیے کہ کوئی آسان سوال تو تھا نہیں، کون سا افضل، پھر کون سا، پھر کون سا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ بوجھ بننا نہیں چاہا میں نے، حضور کو تکلیف اور زحمت دینا نہیں چاہیے، اس وجہ سے. اور فرماتے ہیں کہ عام طور پر بنیادی چیزیں آ گئی تو میں نے کہا کہ اب آدمی کو کچھ چیزوں کو اپنے سے کیا کر لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے. تو بہرحال جو بھی آپ کے پیش نظر بات رہی ہو، اس لیے آپ نے ان 3 چیزوں کے اوپر اکتفا کیا. تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ہے ترجمۃ الباب، الجہاد فی سبیل اللہ، کہ وہ سوال کر رہے ای العمل افضل، تو حضور نے 30 نمبر پر الجہاد فی سبیل اللہ کو بیان کیا، اور یہاں پر باب قائم کیا ہے، باب فضل الجہاد والسیر. تو فضل جہاد یہاں پر کیا ہو گیا، آ گیا. تو یہ ہے گویا کہ ترجمۃ الباب کی مناسبت یہاں سے ہوتی ہے الجہاد فی سبیل اللہ سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاپ 3 کے اندر میں اس کو ذکر کیا. افضل الاعمال میں کس میں ذکر کیا؟ ٹاپ 3. ٹاپ 5 ٹاپ 10 ہوتا ہے نا، یہ کیسا ہے؟ ٹاپ 3. کہ اسلام میں سب سے افضل ترین چیزیں 3 کون سی ہو سکتی ہے، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا. اسی لیے امام بخاری نے اس روایت کو یہاں پر کیا دی ہے، جگہ دی ہے. ایک بات ابھی ذہن میں آئی کہ جہاد فرض عین ہے یا فرض کفایہ. تو جہاد کے سلسلے میں بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جہاد فرض عین ہے، مگر جمہور یہ کہتے ہیں کہ جہاد فرض کفایہ. البتہ بعض حالات میں جب نفیر عام ہو جائے تو جہاد ہر ایک پر فرض ہو جاتا ہے، فرض عین ہو جاتا ہے، لیکن عام حالات میں فرض کفایہ ہے.